لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایته. حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، وہ اپنے جد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ روز غدیر زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے۔ خداوند عالم نے جنت میں ایک قصر خلق فرمایا ہے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہے، جس میں 1,00,000 کمرے سرخ رنگ کے اور 1,00,000 خیمہ سبز رنگ کے ہیں، اور اس کی خاک مشک و عنبر سے ہے۔ اس محل میں 4 نہریں جاری ہیں، ایک نہر شراب کی ہے، دوسری پانی کی ہے، تیسری دودھ کی ہے اور چوتھی شہد کی ہے۔ ان نہروں کے کناروں پر مختلف قسم کے پھلوں کے درخت ہیں۔ ان درختوں پر وہ پرندے ہیں جن کے بدن لولو کے ہیں اور ان کے پر یاقوت کے ہیں۔ وہ مختلف آوازوں میں گاتے ہیں۔ جب غدیر کا دن آتا ہے تو آسمان والے اس قصر میں آتے ہیں، تسبیح و تحلیل و تقدیس کرتے ہیں۔ وہ پرندے بھی اڑتے ہیں، خود کو پانی میں ڈبوتے ہیں، اس کے بعد مشک و عنبر سے لوٹتے ہیں۔ جب ملائکہ جمع ہوتے ہیں تو وہ پرندے دوبارہ ملائکہ پر مشک و عنبر چھڑکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں۔ غدیر کے دن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نچھاور کے دن کا اختتام ہوتا ہے تو ندا آتی ہے کہ اپنے اپنے درجات و مراتب پر پلٹ جاؤ کہ تم محمد و علی علیہم السلام کے احترام کی وجہ سے اگلے سال آج کے دن تک ہر طرح کی لغزش اور خطرے سے امان میں رہو گے۔ جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب.